وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت کا بیان ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ کیا ہیں؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آپ ہر قوم کے ہادی ہیں۔ جو اصل ہادی ہے نا، سب کا ہادی، جو سردار ہے وہ رسول اللہ۔ یہاں سے ہمارا عقیدہ ہے، یہ میں آپ کو عقیدے کی پوائنٹ ہائی لائٹ کروا رہی ہوں۔ یہاں سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہوں گے سب انبیاء کے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آپ ہر قوم کے سردار ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ آگے اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر چیز کے اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری آیتیں اللہ کی شان، قدرت، نعمت کا بیان ہے، 9، 10، 11۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت نمبر 11 میں دیکھیں، جو بندہ اپنی حالت نہیں بدلتا اللہ کبھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ یہی علامہ اقبال نے دیکھیں شاعری یہاں سے کی تھی نا، کہ اللہ نہیں بدلتا کیا نہ ہو جس کو اپنی خود حالت کے بدلنے کا خیال۔ اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ کیا نا، آیت مبارکہ ہے، اسی پر علامہ اقبال کی ساری شاعری، میں کہتی ہوں علامہ اقبال کی ساری شاعری دیکھ لیں اور آیتیں دیکھ لیں، آپ کو لگے گا قرآن ہی ہے۔ اس لیے انہیں صوفی شاعر کہتے ہیں، ایسے جو شاعر ہوتے ہیں نا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو رعد هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ بجلی دکھاتا ہے کس لیے؟ ہم تو ایسے ہی دیکھتے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے یہ اصل میں تمہیں خوف، جب چمکے تو امید اور جب گرجے تو خوف، یہ تمہارے اندر کیفیات پیدا کرنے کے لیے میں تمہیں دکھا رہا ہوتا ہوں۔ یہ زمین آسمان تمہارے اندر توکل پیدا کرنے کے لیے تمہیں دکھا رہا ہوں۔ یہ دن رات کا آنا جانا تمہیں اللہ کی طاقت اور قدرت تمہارے اندر دکھانے کے لیے دکھا رہا ہوں۔ لیکن ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم تو اندھوں کی طرح ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے کہ جو رب رات کو دن سے بدل رہا ہے وہ میری قسمت بھی تو بدلے گا نا۔ وہ جو رات کے اندھیرے کو مٹا کے سورج کی روشنی لا رہا ہے وہ مجھے ہدایت بھی تو دے سکتا ہے نا۔ جو مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تو تمہیں اس لیے دکھاتا ہوں کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ لیکن ہم لوگ تو چونکہ جس کا من اندھا ہوتا ہے نا اس کی آنکھیں بھی پھر اندھی ہوتی ہیں، اسے کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ دیکھیں یہ رات سورت کا نام ہے نا، تو رات کہتے ہیں فرشتے کا نام ہے جو بہت طاقتور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بجلیوں اور بادلوں پر جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اللہ کہتا ہے کہ بجلی اور بادل کی گرج اس پر جو متعین فرشتہ ہے اس کا نام رعد ہے، اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک فرشتے کی ہیبت اتنی زیادہ ہے تو میری ہیبت کا عالم کیا ہوگا۔ جس فرشتے کی ہیبت سے سارے فرشتے ڈر رہے ہیں، تو جب میری ہیبت عیاں ہوگی تو پھر کیا حال ہوگا۔ فرشتے تو کیا، انبیاء بھی لرز رہے ہوں گے، وہ بھی اللہ کے آگے نہیں جائیں گے جب حشر کا دن بپا ہوگا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آگے جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آگے قدم بھی بڑھائے، کیا نبی، کیا فرشتہ، کیا ولی، سب پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میرے فرشتے کی ہیبت نہیں برداشت، تو میری تو تم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آج در مصطفیٰ لے لو، رحمت مصطفیٰ کا در لے لو، تاکہ تم میری ہیبت سے میرے رسول کی رحمت کا صدقہ بچ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 14 میں، کہ جو کافروں کی دعا ہے وہ کیا ہے، الا فی ضلال، ان کی دعائیں بیکار ہیں۔ دیکھیں اللہ یہ سمجھا رہا ہے جن کے دل میں ایمان نہیں نا، جس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں ہے، جسے رحمان کی فکر نہیں ہے، جس نے قرآن کا اتباع نہیں کیا، وہ حال کا کافر ہے، اور اس کی دعا کیا ہے، فی ضلال، بیکار ہے۔ اب دیکھیں یہاں دلال کے ڈیفرنٹ معنی ہیں، آپ کو نوٹ کیا آپ نے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے زمین کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ آگے اللہ اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، رب کون ہے؟
رب کون ہے جو تمہیں ساری نعمتیں دیتا ہے؟ جب ان سے پوچھو نا، ان سے بھی پوچھو، اللہ کہتا ہے ان سے بھی پوچھو نا جو اللہ کی نہیں مانتے، انہیں بھی پوچھو کہ تو زمین آسمان کا بنانے والا کون ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ۔ اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ یہ یعنی کہ اندھے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اندھا ہے، جو دیکھنے والا ہے، وہ کبھی ایک ہو نہیں سکتے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی غالب ہے۔ آگے اللہ مثال دے رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، کافر ہیں، من کے کافر ہیں، منافق ہیں، ان کے اعمال بھی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جھاگ کی طرح ہوتے ہیں۔ جھاگ سمجھتے ہو آپ؟ جیسے اوپر ہی اوپر ہوتی ہے، کوئی گہرائی، کوئی سچائی، کوئی اخلاص، کوئی وزن، کوئی اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، بس اوپر اوپر سے نا ہلکے ہلکے کنارے 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 عمل کرتے ہیں، اسلام کے اندر، اسلام کی حدود میں زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ کہتا ہے ان کے اعمال جھاگ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ بے معنی، بے فائدہ، بے وزن، بے اخلاص، بیکار۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو کچھ لوگوں کے لیے نفع پہنچ ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں مثالوں سے سمجھاتا ہوں، جھاگ کسی کام کی نہیں نہ ہوتی، جیسے جھاگ کسی کام کی نہیں ہوتی، ایسے منافقوں، ظالموں، مشرکوں، کافروں کے اعمال بھی کسی کام نہیں آتے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے ایسے جو لوگ جنہوں نے آج در مصطفیٰ نہیں لیا، جنہوں نے آج قرآن کا اتباع نہیں کیا، جنہوں نے آج مجاہدہ اور نفس کشی نہیں کی نا، حشر کے دن حشر کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین بھر یا اس سے بھی زیادہ فدیہ دیں گے نا، تو وہ بھی اللہ قبول نہیں کرے۔ آج سودا جو ہے نا، اسی لیے میں کہتی ہوں آج سودا سستا ہے۔ آج تو اللہ ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہے، آج اللہ خود بلا رہا ہے، آجو۔ آج اللہ کہہ رہا ہے کہ آجو، کیا تھوڑی سی نفس کشی کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا جہاد کر لو، میں جنتیں سجا رہا ہوں نا تمہارے لیے، میں تمہارے لیے نعمتیں بڑی بڑی سجا رہا ہوں، محلات، اور پھر تمہارے لیے مقامات۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جو کچھ زمین میں ہے اور اتنا اور بھی تم لے آؤ گے نا، اور فدیہ دینا چاہو، یا اللہ آج مجھے چھوڑ دے، یہ لے لے، تو تجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے؟ آج اللہ رستہ بتا رہا ہے میں اس طرح چھوڑوں گا، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنی اصلاح کر لو، میرا ذکر کرو، میرا فکر کرو، شکر کرو، صبر کرو، توکل کرو، رضا کرو۔ رستہ دکھا دیا نا آج، در بھی بتا دیا، میرے محبوب کے در سے ہوتے ہوئے آنا، آج سمجھا دیا، کل کو کوئی بھی پھر بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کا حساب برا ہوگا، ان کا ٹھکانہ ماواہم جہنم۔ دنیا میں تم بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس سمجھتے تھے، اور پھر ہوگا کیا؟ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جہنم ٹھکانہ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ایک تو جہنم کی کھڑکی قبر میں کھلے گی نا، گڑا جہنم بنے گی، قبر بنے گی جہنم کا ایک تو گڑا، وہاں وہ تو ماوا ہوا نا، اور پھر 20 سال مہاد، جہاں جانا ہے ہمیشہ دائمی، مہاد نیچے بچھا ہوا، وہ اللہ کہتا ہے پھر ان کا دائمی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، عقل مند بن جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی کتنی عقل ہے تمہارے اندر، بڑی شیطانی تیری عقل تیز ہے، بڑی تیری نفسانی عقل تیز ہے، دنیا کا 2 2 4 جمع کرنا بڑا تجھے پتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں لوگوں کے پاس جو عقل ہوتی ہے نا، عقل معاش ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے عقل معاد۔ عقل معاد ہے واپسی کی عقل، کہ میں نے رب کے پاس واپس کیسے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں جو فطور والے ہیں نا، شیطان کے فطور والے، ان کے پاس عقل معاش، ہر وقت پیسہ ہی گنتے رہتے ہیں، یہ 2 اور لا دیے تو 4 تو 4 تو 2 6 تو پا لیے، دنیا کے نفع نقصان، دنیا کے مال و متاع جمع تفریق کرتے رہتے ہیں، عقل معاش والے دنیا دار۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ عقل معاد والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی آیات میں تفکر، تدبر، اور رسول کا اتباع، قرآن کا اتباع، وہ معاد واپسی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ واپسی پہ ہم نے کون سا سٹینڈرڈ اور کون سا سٹیٹس جا کے لینا ہے۔ لیکن جو عقل معاش والے ہوتے ہیں، دنیا دار، ظالم، غافل،
وہ دنیا کا سٹینڈرڈ اور سٹیٹس اسی کو مینٹین رکھنے کی فکر کرتے رہتے ہیں جو آخر میں فنا ہو جائے گا۔ تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو عقل ماد والا ہو۔ تو یہی اللہ ہمیں اس آیت میں کہہ رہا ہے، کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اندھا ہے، بلا حق آ چکا ہے نا، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جو کچھ نازل ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب تو دیکھ رہا ہے، آخر تک دیکھ رہا ہے، حشر قبر سے لے کے حشر تک کے معاملات جانتا ہے۔ تو پھر انما تذکر اولو الالباب، عقل والے تم ہو نا، تو پھر تم بھی نصیحت لینے والے بن جاؤ۔ اور نصیحت لے کے کیا کرو؟ اللہ آگے کہہ رہے ہیں آیت نمبر 20 میں، کیا کرو اگر تم عقل مند ہو؟ اگر عقل مند ہو نا، دنیا میں تو ہم بڑے عقل مند ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میرے تو عقل مند ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میں ہر کام فائدہ اپنا دیکھ کے تو میں پھر کرتا ہوں۔ عقل مندی کا ہم نے معیار یہ بنایا ہوا ہے کہ اگر میرا نقصان نہیں نہ ہو رہا تو اس کا مطلب ہے بڑا عقل مند۔ اگر میں نے ہر چیز اپنی جمع کر کے سجا کے بنا کے قابو میں کنٹرول میں ہاتھے چ رکھی ہے نا، یہ مطلب ہے بڑا عقل مند۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اصل عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کا عہد پورا کرے اور قول و قرار کو نہیں توڑتے۔ عہد کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو پڑھا کے تو زبانی کلامی مسلمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے زبانی دعویٰ نہیں چاہیے، ایمانی دعویٰ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تم یہ اتنا ہی کام کر لو، بہتا نہ ہی کر، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، چل تو اتنا تے کر لے، کم از کم وعدہ ہی پورا کر لے، کم از کم تو اپنا جو تو نے اللہ کو دعویٰ دیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، قول دیا ہوا ہے، قرار دیا ہوا ہے، اونوں ہی نبھا لے، چل بہتی نہ کر۔ اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا تمہیں، اللہ کہہ رہا ہے اتنی تو عقل ہونی چاہیے، چل تو نہ بن مقربین والا، چل نہ بن مخلصین والا، وعدہ تو پورا کر لے، کم از کم تیری عزت ہی رہ جائے۔ یہ جیسے ہم نہیں کہتے جو کیا ہی کم از کم وہ کاری دے کے تیرا منہ خان جو گئی رہ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ رشتے اللہ کی مرضی سے جوڑو۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ رشتے وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اصل رشتے وہ ہیں جو اللہ کے شریعت، اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے رب کی حیثیت میں رہتے ہیں، برے حساب سے حائف رہتے ہیں۔ رشتہ ہر کوئی بھی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے آپ سمجھیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں رشتے وہ ہیں جو پتہ نہیں خونی رشتے ہیں، جو پتہ نہیں رحمی رشتے ہیں۔ پیچھے اللہ نے ہمیں سارا سمجھا دیا، تمہارے باپ بھائی بیٹے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی قصہ بتا دیا کہ اگر وہ سنت اور شریعت کے پابند نہیں ہے تو تمہارے رشتے نہیں۔ تو اللہ یہی ہمیں اس آیت میں بھی سمجھا رہا ہے کہ رشتے تمہارے وہ ہیں جو خشیت میں رہنے والے ہیں اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے یعنی تقوی والے ہیں، تقوی والوں سے رشتہ بناؤ، وہ اصل رشتے ہیں۔ پھر آگے اللہ متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے، کن لوگوں سے؟ جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، کبھی آپ نے یہ مانگا ہے اللہ سے؟ اللہ سے یہ مانگنے کی اللہ نے بتایا یہ مانگو مجھ سے، کیا صبر ابتغا وجہی، صبر ابتغا وجہی، یہ دعا ہے، آپ کو پتہ؟ صبر ابتغا وجہی، یا اللہ مجھے صبر دے دے اپنی رضا کے لیے۔ ہم تو صبر کرتے ہیں مجبوری، جب کچھ نہ واس چلے نا خون تے میں صبر ہی کر لے، یہ کوئی صبر نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے؟ یہ تو مجبوری ہوتی ہے، برداشت ہوتا ہے۔ برداشت اور صبر میں یہی تو فرق ہے۔ برداشت میں نے کیا مشکل، میں نے پریشانی، جب میں کچھ نہیں کر سکی تو میں نے برداشت کی، میں نے جیسے تکلیف مجھے بیماری آئی میں نے برداشت کی۔ ایک ہوتا ہے صبر، صبر ہوتا ہے میں نے اپنی خوشی سے صبر کیا، میں کچھ اور بھی کر سکتی تھی لیکن میں نے صبر کیا، یہ ہوتا ہے اصل صبر، کہ میں نے طاقت رکھتے ہوئے میں نے صبر کیا۔ ہاں، تو یہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، ایسے لوگوں سے دوستی یاری رشتہ داری بناؤ، صبر ابتغاء وجہ ربہم، جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور جو یہ فکر کرتے ہیں اقاموا الصلاۃ، میری نماز قائم رہے، یہ نہیں فکر کرتے میں جلدی نہ پڑھ لاں، یہ نہیں، اقاموا الصلاۃ کی انہیں فکر ہوتی ہے، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو اس شکر میں ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے ہم تیرے رستے میں لگا دیں، اپنا نفس لگا دیں، اپنی جان لگا دیں، اپنی ہمت طاقت صحت سب لگا دیں، وقت مہلت چھپے ظاہر تنہائی گھر اندر باہر، میں تیرے رستے میں لگا دوں۔
اللہ کہتا ہے یہ ہے تمہارے اصل جن سے تمہاری دوستی یاری دائمی ہوگی، جو خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور علانیہ، اور نیکی کے ذریعے، دیکھیں نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ برائی ہو جائے تو اسی میں لگائی بجائی کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو تیرے بنیں گے نا، تیرا وہی بنے گا جو میرا ہے، جو نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں۔ کوئی جو مرضی کر جائے اس کو جو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاتے نتارے کرنے اور حساب کرنے۔ حساب کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اسی طرح تمہارا ٹائم ضائع ہوتا ہے جب ہم حساب کرنے نکل جاتے ہیں نا، پتا تو کرا میں پورا 10 کے تے آواں۔ اللہ کہتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہے میرے بندے جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنہیں میری فکر ہے اور مجھے بھی ان کی فکر ہے۔ میں ان کے لیے آخرت کا گھر سجا رہا ہوں۔ یہ میری فکر میں رہتے ہیں، یہ ایمان سجاتے رہتے ہیں، میں ان کے لیے جنتیں سجاتا رہتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، اور پھر اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے جنتیں نعمتیں سجا رہا ہوں، اور پھر ہوگا کیا؟ ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ دیکھیں اگر اولاد اس قابل ہوئی نا تو اولاد بھی آج ہم اولاد کی فکر کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کی بننی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنات عدن یدخلونہا، اللہ کہتا ہے انہیں میں عدن جنت میں داخل کروں گا۔ ومن صالح من آبائہم، یہ فکر تینوں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا کام ہے، جو بھی صالح ہوگا نا، من آبائہم تمہارے اگلوں میں سے، تمہارے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم اور تمہارے زوج میں سے، جو تمہارے ساتھ لوگ۔ زوج کا حالی صرف مطلب یہ نہیں کہ بیویاں ہی ہوں، زوج کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہیں۔ وذریاتہم اور تمہاری اولاد و نسلوں میں سے، یہ نہیں اولاد صرف جو میرے گھر میں، اولاد وہ جو آنے والی حشر تک جتنی بھی میری نسلیں آئیں گی نا اللہ کہتا ہے وہ، اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی صالح ہوگا نا، اللہ کہتا ہے وہ تیرے ساتھ ہوگا۔ اور فرشتے ان کے پاس جنت کے دروازوں سے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ کیوں سلام علیکم؟ بما صبرتم، تم نے اتنا ذکر فکر شکر صبر کیا۔ بما صبرتم، دیکھیں آپ ذرا یہ پوائنٹ نوٹ کریں، فرشتے یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں سلام ہم کرنے آئے، تو نے نمازیں بڑی پڑھ لی تھی، تمہاری زیارت کرنے آئے اس لیے کہ تم نے تو روزے بڑے رکھ لیے تھے۔ آپ سمجھ رہے؟ فرشتے یہ بھی نہیں کہہ رہے ہم تو تمہاری زیارت کے لیے آئے خاص طور پر کیونکہ تم نے بڑے حج عمرے کیے تھے۔ نوٹ کریں آپ، میں کہتی ہوں یہ نکتے ہیں عقل والوں کے لیے۔ فرشتے آ کے راز ہی کھول دیں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم سلامتی کے راستے صراط المستقیم پر چلتے ہوئے آ رہے ہو، اور تم نے سلامتی والا در مصطفیٰ تھاما ہوا تھا، اور اب بما صبر اور تم صبر کرتے رہے۔ تم پر اتنی تکلیفیں آزمائشیں پریشانیاں آئیں، نہ تم ڈولے، نہ بہکے، نہ بدلے، نہ تم نے اپنا راستہ بدلا، نہ اپنے حالات دیکھے، نہ اپنی واقعات دیکھے، نہ اپنی خواہشات دیکھی، نہ اپنے جذبات دیکھے، تم نے کچھ بھی نہ دیکھا، تم صبر سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور اب کیا ہے تمہارے لیے؟ اب یہ جو جتنی نعمتیں نا، فنعم عقبی الدار، اب یہ تمہارے لیے، یعنی اب تمہاری عیش و عشرت والی زندگی، آرام سکون والی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ اس طرح ہمارے دلوں کو نا یہ سکون دینے والی آیتیں، یہ سہارے والی آیتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مشکلات سے گزرو نا، ان آیات کو پڑھ لیا کرو۔ ان آیات سے کیا ہوگا؟ جو دل پہ شیطان پردے ڈالتا ہے، تیرے ملیا ہی کچھ نہیں، تیرے کو ہے ہی کچھ نہیں، ان آیات کے ساتھ آپ اس کا علاج کیا کریں کہ مجھے جو لینا ہے نا، مجھے اللہ کی رضا لینی ہے، مجھے جو فکر کرنی ہے اقیم الصلاح کی کرنی ہے، جو مجھے کرنا ہے ہر دم مجاہدہ اللہ کے راستے میں مجھے خرچ کرنا ہے، مجھے چھپے اور ظاہر اللہ کا ذکر کرنا ہے، تاکہ مجھے پھر عقبی الدار، میں تو گھر کے لیے محنت کر رہا ہوں، گھر یہ کہاں ہے؟ یہ تو مکان ہے، یہ مکان تو بدلنا ہی بدلنا ہے۔ میں تو گھر کے لیے، وہ گھر کون سا گھر؟ عقبی الدار، جو میرا آخرت والا گھر ہے نا، میں اس گھر میں جا کے سکون ملتا نا۔ آپ سوچیں ذرا، گھر میں جا کے سکون ملے گا نا آپ کو، جب بھی ملے گا، مکان میں تو نہیں ملے گا۔ مکان میں تو کسی وقت بھی آپ کو نکال دیا جائے گا، کوئی سا بھی مکان ہو۔ وہ دار ہوتا ہے جو آپ کا
दारुल करार होता है। तो आप ये आपके अंदर ये देखें ना, ये नूरानी ताकत, ये इस नूर से आपको फिर ताकत मिलेगी और आप उठेंगे और आप चलेंगे और आप कहेंगे मैंने ये करना ही करना है, क्योंकि मैंने क्या लेना है। देखिए आज से अपना मकसद बना ले। मैंने जब ये आयत पढ़ी थी, मैंने तो अपने दिल पर लिख ली थी कि मैंने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाना है, कि मैंने मेरी जिंदगी का मकसद है कि फरिश्ते आकर मुझे कहें सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनेमा उकबद्दार। मैं अल्लाह से ये मांगा करती थी, या अल्लाह ये दे दे, उकबदार दे दे, और इस तरह देना कि पहले फरिश्ते आके कहें। देखिए मांगने की चीजें ये हैं, हमें शौर ही नहीं है। हम क्या मांग रहे होते हैं, या अल्लाह एक अच्छा सारा घर दे देना, बड़ा सारा घर दे देना, या अल्लाह एक बड़ी कटी दाल मिल जाए तो मेरी तो दुनिया संवर जाए, मैं तो खुश ऐशो असल जो मांगने की चीजें हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मोतियों की तरह ना अल्लाह ने सजाई हुई है। हमें लेना नहीं आता, आपको पता है? पहले तुम्हें पहचान ही नहीं है ना, है ना कि ए मांगना है, ये स्टेटस है, ये लेना, हमें पता ही नहीं है कि बका वाला स्टेटस लेना। तो ये मांगने की चीज है। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उकबद्दार, या अल्लाह मुझे अता फरमा और मुझे बचा किससे, सुअद्दार से बचा मुझे, या अल्लाह जहन्नुम के गड़े से बचा। जो लोग अपना अहद नहीं निभाते, अगली आयत भी देख लें, जो लोग अपना अहद जो अल्लाह से करके आए हुए ना, हम ला इलाहा इल्लल्लाह अलस्ता बिरब्बिकुम, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा रब हूँ, इसको याद रखना, दुनिया में जाओगे तो मेरा महबूब याद दिलाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से मेरा अहद निभा कर आना। अगर ना निभाया, अगर तुमने ना निभाया, दुनिया में दंगे फसाद किए, तो फिर होगा क्या, उलाइका लाहुमुल लानतु, उन पर अल्लाह की लानत होगी, वलाहुम सुअद्दार, और उनके लिए बुरा घर है। घर बुरा हो ना तो फिर अगे कोई जान दी जगह ही नहीं। मैं आपको बताऊं अगे कहाँ जाओगे जब घर बुरा, सुकून ही नहीं, हर वक्त बेसुकूनी, हर वक्त बेचैनी, अजाब। ये पॉइंट नोट करें। अब देखें ये जो आयत है ना, इस आयत को लोग लेते हैं दुनिया के रिश्ते निभाने के लिए, हालांकि ये अल्लाह ताला आयत इसमें क्या कह रहा है। और जो लोग अल्लाह का अहद और उसके मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, अल्लाह का अहद क्या है जो हम अल्लाह को दे के आए हुए हैं कि या अल्लाह मैं तुझे राजी करूंगा दुनिया में जाके, और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करूंगा तुझे राजी करने के लिए। अल्लाह कहता है जो इस अहद को तोड़ देते हैं और इन तमाम रिश्तों और हकूक को कता कर देते हैं जो इनके जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। अब यहाँ से लोग कहते हैं रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रिश्ते तोड़ोगे तो अल्लाह ताला बहुत नाराज होगा, लेकिन अल्लाह रिश्ते जोड़ने से पहले ये कह रहा है पहले मेरे से रिश्ता जोड़ो। हम तो उलट है, अल्लाह से रिश्ता जोड़ा नहीं हुआ, अल्लाह से रिश्ता जोड़ा नहीं हुआ और दुनिया के रिश्ते जोड़ने की कोशिश करते हैं, भले वो फसादी हैं, भले वो जालिम है, भले वो जाहिल है, भले वो गाफिल है, हम कहते हैं मेरा तो रिश्ता है ना। हालांकि अल्लाह ने पीछे हमें समझाया है, ये ऊपर जो आयत गुजरी है 22 में, कि जो मेरा नहीं है वो तेरा भी नहीं है, जो साले होगा वो दुनिया में भी और आखिरत में भी तेरे साथ होगा। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है कि अल्लाह ताला रिस्क कुशादा करता है जिसके लिए चाहता है, और दुनिया का रिस्क कितना ही कुशादा हो जाए, अल्लाह कह रहा है क्या, आखिरत के मुकाबले में हकीर है। दुनियावी जिंदगी आखिरत के मुकाबले में एक हकीर मता के सिवा कुछ भी नहीं। यानी ये ना हो कि दुनिया के रिस्क के पीछे ही तुम अपनी सारी मोहलत, हिम्मत, ताकत, सेहत को जाया कर दो। अल्लाह कहता है दुनिया जितनी भी तुम कमा लो, जितनी भी तुम लगा लो, आहर फना है। ऐसी बात है कि नहीं। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि ये रसूल जो है ये खुद भी निशानी होते हैं, आयत नंबर 27, और ये लेके भी अल्लाह की निशानी आते हैं, खुद भी सुल्तान मुबीन होते हैं, और जब अल्लाह का कलाम लेके आते हैं ना वो भी हक्कुन मुबीन होता है। और वह यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह ताला कहता है मैं हिदायत देता हूँ जो उसकी तरफ रुजू करता है उसे अपनी तरफ हिदायत देता हूँ। जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, ये पॉइंट नोट करें, वह यहदी इलैहि मन अनाब, ये मांगने की चीजें हैं। देखिए अल्लाह से ये मांगा करें, या अल्लाह मुझे दे दे क्या,
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے کہ میں تیری طرف رجوع کرنے والا بن جاؤں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ زینا آمنو، سن لو یہ بات، اللہ کہہ رہا ہے یہ بات طے ہے، یہ بات واضح ہے، یہ بات اٹل ہے، کیا؟ اللہ زینا آمنو وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بات یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان کے درجے پر فائز ہیں نا، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ صرف ان کے دل پائیں گے۔ جو دوسرے لوگ ہیں نا، ظالم ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں، منافق ہیں، مفسد ہیں، جھوٹے ہیں، انہیں پڑھ کے بھی قرآن سے کچھ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ادھر وہ تسبیحاں پھیر رہے ہوتے ہیں، ادھر چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ دل کا سکون کسے ملے گا؟ جو ایمان والا ہے۔ کس کا دل اطمینان پکڑے گا؟ جو ایمان والا ہے۔ ایمان والا علم والا ہوتا ہے اور نور والا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ہی جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا نور بڑھتا ہے، اس کا اطمینان پھر بڑھتا ہے، اس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ طوبیٰ لہم وحسن مآب، ان کے لیے آخرت میں عیش و عشرت والی زندگی ہوگی۔ دیکھیں اللہ سے یہ مانگنے کی چیزیں، دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑو، دنیا کا عیش و عشرت مل بھی گیا یا تو آپ چلے جاؤ گے یا وہ مال چلا جائے گا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ سے کیا مانگو؟ طوبیٰ لہم وحسن مآب، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں۔ یہدی الیہ من اناب، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں۔ فنعم عقب الدار، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ آیتوں کے اندر آتا ہے نا کہ مجھ سے کیا مانگو، مجھ سے بقا مانگو، مجھ سے دار القرار مانگو، مجھ سے آخرت کا عیش و عشرت۔ دیکھیں عیش و عشرت مانگنا ہے نا تو دنیا کا نہیں، آخرت کا مانگو۔ وہ حسن و مآب، وہ صحیح حسین عیش و عشرت ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے محبوب کیا وہی ہے، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے حقیقت میں ساری امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان پر وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو آپ کی طرف وحی ہوئی، اور رحمان کا انکار کرتے ہیں فرما دیں میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی جب بھی آپ کے مشکل حالات ہوں، یہ دیکھ، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ ہمیں تقویت دیتا ہے کہ ہوتا ہے نا جب آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں آپ جلدی سے دل چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں میں تو قرآن کے راستے پر چلی ہوں پھر بھی میرے اوپر مصیبت، بیماری، پریشانی کیوں آئی؟ تو ہم جلدی سے بیماری کے مغلوب ہو کے، مصیبت میں ہم پریشان ہو کے نا تو ہم حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا کرو؟ علیہ توکلت، اللہ پر بھروسہ کرو، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ گھر بیٹھ جاؤ، اللہ کا راستہ چھوڑ دو، ڈر جاؤ، اب نہیں میں نے جانا، میں آرام کروں۔ اللہ کہتا ہے آرام سکون تو اللہ کی یاد میں ملے گا، ایمان میں ملے گا، گھر بیٹھے نہیں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر منکر ہیں جنہوں نے نہیں ماننا نا اللہ کی آیات کو، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ مردے بھی باتیں کرنے لگ جائیں نا، پہاڑ بھی چلنے لگ جائیں، انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ ان کے دل بہت سخت ہیں، یہ مان لانے والے نہیں ہیں، ان پر مصیبتیں بھی آتی رہیں پھر بھی انہوں نے مان نہیں لانا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان کی بہت جلد ان کی میعاد ختم ہو جائے گی اور پھر یہ دائمی عذاب میں چلے جائیں گے۔ آج تو مذاق اڑا رہے ہیں نا جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی تانوں لبنا کی ہے، تانوں ملنا کی ہے، پتاتے ہے قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی اور کی تانوں لینا، اس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بہت سے منافق لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دیکھنا پھر کیا ہوگا۔ میں انہیں کہوں گا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اب کیسا میرا عذاب ذرا بتاؤ نا۔
जिनको तुम कहते थे कि कहाँ जा रहे हो, अल्लाह कहता है ये फरेब में है, ये लोग ये मकर में जिंदगियां गुजार रहे हैं, इनका कोई हादी नहीं। अल्लाह कहता है जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू मिन हाद, अब इन्हें कौन रास्ता दिखाए। जो मन मौजी में जिंदगी गुजार रहे हैं, नफ्स प्रस्ती में, ऐशो इशरत में जिंदगियां गुजारना चाहते हैं ना, अल्लाह कहता है इनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने भी इनको इनके हाल पे छोड़ दिया हुआ है। दुनिया और आखिरत में अल्लाह कहता है इनके लिए अजाब है, कोई भी इन्हें बचाने वाला नहीं होगा। और आप नोट करके देखें, जो लोग अल्लाह के रास्ते में चलते हैं ना, अल्लाह ताला उनको चलाता रहता है, हल्के हल्के माड़े माड़े धीरे धीरे वो चलते ही रहेंगे। लेकिन जो दुनियादार लोग हैं, पैसे दौलत के पीछे लगे हुए हैं, उनके ऊपर एकदम ऐसी बीमारी आएगी, ना उठन जोगे, ना चलन जोगे, ना बोलन जोगे। तो ये अल्लाह कहता है कि उनके ऊपर तो मेरे अजाब आते रहते हैं छोटे छोटे, और आखिरत में तो ऐसा आएगा कि जिससे फिर वो बच भी नहीं सकते। आगे अल्लाह कह रहा है इनको इनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी इनको इनके हाल पे छोड़ा हुआ है, लगे रहे दुनिया के पीछे, आहर इनको दायमी तबाही बर्बादी मिलेगी। आगे अल्लाह ताला देखिए हमें जन्नत का हाल सुना रहा है। जो मुत्तकी लोग अल्लाह के रास्ते में मेहनत कर रहे हैं ना, आज जो मेहनत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं, जो मैं आपसे कहती हूँ बंदगी का सफर करें, अल्लाह ताला कह रहा है इनके लिए जन्नतें सजा रहा हूँ, वहां मैं मेवे लगा रहा हूँ, तरह तरह के साए होंगे। तिल का उकबुल लजीन तको, ये उनके लिए है जो तकवा वाले हैं। तकवा वालों के लिए अल्लाह ताला कह रहा है मैं दर्जे नेमते साए सजा रहा हूँ। सच्चे तो अल्लाह अल्लाह ताला कहता है ये जो काफर है, ये जो मुनाफिक है ना, इनकी बातों की तरफ तवज्जो ना दो। आयत 36, ये तो एतराज ही करते रहेंगे, ये तो अंदर से खाली होते हैं ना, इसलिए ये सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। अल्लाह कहता है इनको छोड़ दो। अगर ये सच्चे होते ना तो नाफरमानी ना करते। तो फिर अल्लाह ताला आगे कुरान के बारे में अजमत, कुरान की अजमत बयान कर रहा है 37 में कि ये कुरान क्या है, अनज़लनाहु हुक्मन, ये अल्लाह का हुक्म है। ये देखिए हुक्म आ चुका, अब हमें क्या चाहिए, और अल्लाह का हुक्म आ चुका। अल्लाह कह रहा है मैंने तफसील से हर चीज इसमें बयान कर दी है। अब अल्लाह कह रहा है कि इस कुरान के हुक्म पर अमल करो, इसकी आयात पर अमल करो, अपनी ख्वाहिशात के पीछे मत जाओ, वरना क्या होगा कि फिर तेरा कोई भी मददगार नहीं होगा, ना ही तुझे अल्लाह के अजाब से कोई बचा सकेगा। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या अल्लाह ताला मौजज़े देता है जिसको चाहे, निशानियां अता फरमाता है, अल्लाह जो चाहे करता है। अल्लाह अपनी अजमत और शान का बयान कर रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है आपका काम सिर्फ इनको पहुंचा देना है, जो नहीं मानते इनको छोड़ दें, आप बस पहुंचा दें, फिर ये खुद ही इन तक अल्लाह का अजाब पहुंच जाएगा। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है 41 में, क्या वो नहीं देख रहे, ये जो नहीं मानते, अल्लाह कहता है ये जो नहीं मानते, ये जो दुनिया कमाने के पीछे लगे हुए हैं, जो आखिरत को भूले हुए हैं, जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे जाते हैं, क्या वो नहीं देख रहे? अल्लाह कह रहा है कि हम जमीन को हर तरफ से घटाते चले जा रहे हैं और इनके बेशतर इलाके रफ्ता रफ्ता इस्लाम के ताबे होते जा रहे हैं। यानी अल्लाह कह रहा है मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरा नूर फैल कर रहेगा और अल्लाह ही हुक्म फरमाता है और कोई भी उसके हुक्म को रद्द करने वाला नहीं है। अल्लाह कहता है तुम मानो या ना मानो, अल्लाह का हुक्म पूरा होकर रहेगा। और अल्लाह क्या है, वहुवा सरीउल हिसाब। अल्लाह कहता है मेरा हुक्म पूरा होके रहेगा और मैं तुम्हारा जल्द हिसाब लेने वाला हूँ। मेरे हिसाब से पहले तुम इस किताब को ले लो, तुम दरे मुस्तफा को ले लो। आप समझ रहे हैं? आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ये जो काफर है, मुनाफिक लोग है ना, अल्लाह कहता है ये मकर में ही पड़े रहते हैं, मकरबाजियों में ही वक्त गुजारते हैं, ना तो ये तो ना तो वो, फिर ये नहीं फिर वो नहीं। अल्लाह कहता है ये इताअत में वक्त नहीं गुजारते, ये मकर में वक्त गुजारते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह जानता है इनके हालात, इनके वाकयात को अल्लाह जानता है, अल्लाह इनके मकर को तोड़ने वाला है। आखिरी आयत, अल्लाह ताला कहता है काफिर लोग कहते हैं कि आप पैगंबर नहीं हैं। ये काफिर क्या कहते हैं, ये जब जुटलाते हैं, ये जब कहते हैं निशानियां लेके आओ, ये जब कह रहे हैं तुम्हारे पास माल नहीं, खजाना नहीं, खानदान नहीं, अल्लाह कहता है असल में इनका मसला पता क्या है, ये आपको काफिर लोग आपको पैगंबर ही नहीं मानते।
یہ بشر بشر کہتے ہیں نا، یہ اصل میں آپ کو مانتے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ فرما دینا ان سے۔ اللہ کہتا ہے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، آپ کہتے ہیں اللہ میرا گواہ ہے، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو تمہیں اللہ کے لیے تمہاری بہتری کے لیے بلاتا ہوں، مجھے تم سے کیا کوئی اجر تو نہیں لینا نا، میں تو اللہ کے لیے تمہیں بلاتا ہوں کہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ نے ہر چیز کا علم کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ شخص بھی جس کے پاس، اللہ کہتا ہے اللہ کافی ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کا رسول حق ہے، اور جو کچھ یہ فرما رہا ہے وہ حق ہے۔ لیکن جو کافر منافق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حجت بازی میں اور اعتراضات میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سورۃ رات کو ہم ایک نظر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن حق ہے لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بتاتا ہے، اطاعت اور اپنی قدرت کا بیان کرتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ تو کہ نون۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ پھل دیکھو، دن رات دیکھو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یا تفکرون، تو اس میں تفکر کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے دیکھو پانی ایک ہے، ذائقے مختلف ہیں، لقومی یاقلون، عقل والے اس میں غور کرتے ہیں۔ کافر انکار کر رہے ہیں، آج کافر نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جہنم میں فیہا خالدون، آگے کہہ رہے ہیں آج عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کیونکہ یہ ہیں ماکرون، مکر والے ہیں۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہمت کرو تاکہ اللہ بھی ہو تمہارا تنصرون، تم ہمت کرو اللہ بھی تمہارا تنصرون مددگار ہوگا۔ آگے اللہ کہتا ہے میں تمہیں گرج اور کڑک دکھا کے ڈراتا ہوں تاکہ تم نہ ہو جاؤ غافلون۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مومن ہیں ان کی فکر ہوتی ہے اللہ کی، اور وہ ہوتے ہیں لا ینقدون، وہ اللہ کا عہد نہیں توڑتے، انہیں اللہ کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے رشتے اللہ کے لیے جوڑو اور ہو جاؤ یخشعون، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا اگر دنیا میں تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا، تو پھر اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی المفسدون، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میری یاد میں ہے سکون، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کافر ہوں گے، اللہ کہتا ہے دائمی عذاب میں ہوں گے کافرون، عبادت کرو اور ہو جاؤ مخلصون۔ اللہ گواہ ہے کہ میرا رسول حق ہے لیکن نہیں مانتے منکرون۔ یہ سورۃ رات کا خلاصہ تھا۔ اب آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا، الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، کتاب انزلناہ الیک تخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹ آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے پھر اللہ بار بار گواہی دے رہا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب یہ کتاب ہم نے آپ پر، آپ کی طرف نازل فرمائی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نبی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے میں نے نازل ہی سب کچھ نبی کی طرف کر دیا، نبی کی طرف کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کسی پہاڑ پہ نہیں کیا، نبی کی طرف کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سارا علم جو لوح محفوظ کا ہے وہ میرے محبوب کے سینے میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیوں نازل کی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ کہتا ہے یہ جو میرا محبوب ہے نا، یہ نکالے گا من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کر آئے گا۔ روشنی کیا ہے؟ ہدایت۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، بس اللہ ہدایت دیتا ہے، جی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے، اللہ سے مانگو۔ اللہ کہتا ہے تمہیں ہدایت کون دے گا، لِتُخْرِجَ، تمہیں نکالے گا، تخرج الناس، یہ جو میرا محبوب ہے نا، میں نے کتاب اس کو دی ہے، نور اس کو دیا ہے، لِتُخْرِجَ، تاکہ یہ تمہیں نکالے گا کون؟ مصطفیٰ۔
تو کیسے پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو اللہ ہی کرے گا؟ ہے کیسے کیسے کلیئر آیتیں آ رہی ہیں، آپ سوچیں، ان آیت کا انکار کرنے والے تو ہیں ہی کافر. یہاں سے آپ سوچیں، جو ان آیات کا انکار کرے وہ کافر ہے. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ مانے، جو کہے ڈائریکٹ اللہ سے لو سب کچھ، وہ کیا ہے پھر؟ کافر ہے نا. پھر یہاں سے پھر اندازہ کریں، اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب نکالے گا، لِتُخْرِجَا، تاکہ تم نکالو. دیکھیں الفاظ پہ غور کریں، میں اردو نہیں کہہ رہی. لِتُخْرِجَا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تم نکالو ان لوگوں کو. اللہ کہتا ہے میرا محبوب نکالے گا، ظلمات سے اور روشنیوں میں لے کر آئے گا. کیوں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کہتا ہے یہ میرا ہی حکم ہے. یہ شرک نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ ہمیں رستہ دکھائیں، یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ شرک نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. یہ اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کہتا ہے یہ میرا اذن ہے. اذن کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہدایت مانگو. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں ہدایت دے. اسی لیے دیکھیں صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ہر مسئلہ مشکل حاجت کے لیے، حتیٰ کہ کسی کو یادداشت بھی چاہیے ہوتی تھی نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری بارگاہ سے کچھ لینا ہے تو میرا در کون سا ہے؟ در مصطفیٰ ہے. یہ اللہ نے سمجھایا ہوا ہے، یہ شرک نہیں ہے. جو لوگ آج یہ باتیں پھیلاتے ہیں یہ تو شرک ہے. اللہ سے صرف مانگو. اللہ کہتا ہے دوں گا میں ہی، لیکن ملے گا در مصطفیٰ سے. کیوں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. یہ دیکھیں کلیئر آیت ہے، یہ میں نے تو نہیں ڈالی، یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. میرا محبوب تمہیں لے کر جائے گا کہاں؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ صراط العزیز الحمید کیا ہے؟ صراط المستقیم. ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے صراط المستقیم بھی نہیں مانگ سکتے، میں آپ کو بتاؤں. وہ بھی ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا. اس لیے میں آپ کو ایسی آیتوں پہ روک لیتی ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے میرے محبوب کے در سے تمہیں ملے گا. تو ہم تو یہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رحمت ملی ان کے در سے، عزت ملی ان کے در سے، محبت ملی، خشیت ملی، طہارت ملی، اطاعت ملی، چاہت ملی، اللہ کی تڑپ ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، حتیٰ کہ صراط المستقیم نور ملا تو در مصطفیٰ سے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اللہ دیتا ہے. آپ سوچیں ذرا، ان آیتوں پہ ذرا غور کیا کریں. اللہ کہتا ہے راستہ میرا ہے لیکن دکھائے گا میرا مصطفیٰ. راستہ میرا ہے لیکن چلائے گا مصطفیٰ. راستہ میرا ہے لیکن لے کر جائے گا میرا مصطفیٰ. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں اللہ کا ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے نا، یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، جو نہیں مانتے اللہ کے اس تدبیر کو. یہ اللہ کی تدبیر ہے نا میرا محبوب دکھائے، یہ اللہ کی تصویر ہے نا میرا محبوب کھڑا ہو، یہ اللہ کی تقدیر ہے. اللہ کہتا ہے جو میری تقدیر، میری تدبیر، میری تصویر، میری تطہیر، میری تعمیر کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ ویل للکافرین وَلَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. یہ دیکھیں اللہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہے جو میرے محبوب کے در سے ہو کے نہیں آتے، میرے محبوب کے وسیلے سے نہیں آتے، ان پر ویل ہے. ویل کا مطلب لعنت. اور کیا ہے؟ عذاب شدید. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ دیکھیں ان کی حقیقت بتا رہا ہے آگے سے. یہ جو میرے محبوب کو نہیں مانتے نا، ان کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اس لیے میرے محبوب کو بشر بشر کہہ کے جھٹلاتے ہیں. استغفر اللہ، کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلایا تو پھر تو ہمیں فقیری کرنی پڑے گی، پھر تو ہمیں دولت عیش و عشرت چھوڑنی پڑے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں. اللہ کہہ رہا ہے اصل میں ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل میں یہ دنیا پرست ہے، اصل میں یہ مال پرست ہے. اور میرا محبوب تو حق پرست تھا نا. میرے محبوب نے تو کیا کہا؟ میرے محبوب نے مانگی تو فقیری مانگی، میرے محبوب نے مانگا تو مسکینی مانگی. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ احیینی مسکینہ، یا اللہ مجھے مسکینی دے. اب یہ جو دولت مند لوگ ہیں، جو عیش و عشرت میں رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو مسکینی کہاں مانگنی ہے؟ انہوں نے تو عیش و عشرت میں زندگی گزارنی ہے. تو اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے ہیں،
ان کو بشر بشر کہہ کے جھٹلاتے ہیں تاکہ وہ، کیونکہ وہ یہ کرنا نہیں چاہتے نا جیسے کافر کیا کرتے تھے، ان کا حال بھی، منافقوں کا حال بھی کافروں جیسا ہی ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ پر حملہ کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنی عیش و عشرت چھوڑنی نہ پڑے، مجاہدہ نہ کرنا پڑے، ریاضت نہ کرنی پڑے، دلگیری فقیری اسیری میں نہ جانا پڑے، تو اس لیے وہ ذات مصطفیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے اصل میں نا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہوا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین میں کجی، یہ کجیاں تلاش کرتے ہیں، وہ تو عام بشر ہیں جی، ان کو چھوڑو، اپنی بات کرو، اللہ سے ڈائریکٹ جاؤ اللہ کے پاس، یہ کجی ہے، اس کو کجی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہے نا اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی، اتنی دور کی گمراہی میں ہے نا کہ اب ان کی ہدایت کی کوئی امید ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے اندر نہ عاجزی ہے، نہ زاری ہے، نہ مسکینی ہے، نہ سادگی ہے، کچھ بھی نہیں جو مجھے پسند ہے، تو یہ دور کی گمراہی میں ہیں یہ لوگ جاہل۔ یہاں دیکھیں دلال کے اور معنی آئے، دلال بعید، یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جو بھی رسول بھیجتا ہوں وہ اس علاقے کا زبان شناس ہوتا ہے اور ہر نبی اللہ کی نشانی لے کر آتا ہے۔ 4-5 آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیا 5 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یہ نوٹ کریں، میں کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو یہاں نوٹ کروانا چاہ رہی ہوں۔ تم لے کے جاؤ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور بے شک اس میں ہر زیادہ صبر والے اور شکر والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا، یہ میلاد کا ریفرنس ہے، آپ کو پتہ ہے یہ آیت، یہ میلاد کا ریفرنس ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا محبوب، یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب کیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام تھے نا، میرا محبوب بھی اسی طرح اندھیروں سے، یہ شروع میں آیت آئی تھی نا، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو جب میلاد ہوا تو کیا ہوا، کیا ہوا تھا، نور آیا، روشنیاں آئیں، اندھیرے چھٹے، شیطان بھاگا، شیطان چیخا کہ اب جو میرے مکر فریب تھے وہ تو سارے بیکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، ان دنوں کی یاد کرو جب تم پر نور آیا، نور والا آیا، جب رحمت آئی۔ دیکھیں اللہ نے لکھا ہوا ہے وَذَكِّرْهُمْ، یاد کرو ان دنوں کو، بِأَيَّامِ اللَّهِ، جب اللہ کا نور آیا۔ اور یہ کون کرے گا، ان فی ذالک، جو صبر والے ہیں، جو شکر والے، وہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی پہچانتے ہیں اور پھر اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ نور والا آیا اور پھر ہمیں اس نے اندھیروں سے نکالا، ہمیں روشنیوں میں لے کر آیا، اور ہم اس دن اللہ کا شکر کرتے ہیں اور ہم حق پر صبر کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم میلاد کرتے ہیں کہ میلاد والا ملا تو اللہ کا نور ملا، میلاد والا ملا تو اللہ کی رحمت ملی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا نعمت اللہ علیکم، تم اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو۔ یہ دیکھیں یہ بھی آ گیا نا ریفرنس ہمارے میلاد کا ہے، نعمت اللہ علیکم، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب رحمت ہوئی، جب اللہ کی رحمت دنیا میں تشریف لائی، دیکھیں دنیا میں ہمیں کوئی بیٹیاں نعمت ملے تو اللہ کہتا ہے ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ تو نعمت اللہ، نعمتیں دینے والا جب آیا، نعمت دینے والا رحمت للعالمین آیا، تو اللہ کہتا ہے کیا، اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ریفرنس تو موسیٰ علیہ السلام کا دے رہا ہے کہ جب تمہیں فرعون سے نجات ملی نا تو اللہ کی نعمت ملی نا تمہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دنیا میں آئی تھی تو ہمیں شیطان سے نجات ملی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فرعون سے نجات ملی تو یہ نعمت ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اب ہمارے لیے کیا ریفرنس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیں شیطان سے نجات ملی تو یہ بھی تو نعمت ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے جب نعمت ہو تو کیا کرو، یاد کرو۔ یاد کا مطلب کیا ہے،
شکر کرو، اللہ کا احسان مانو، مطلب میلاد کرو، میرے محبوب کی ثنا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے کیا تھا، یہ لوگ کتنے غلط کام کیا کرتے تھے، بلاؤں میں وباؤں میں پڑے ہوئے تھے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرعون کے عذاب سے نکالا تھا نا اپنی قوم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو لوگ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ماؤں بیٹیوں کی منڈیاں بیچتے تھے ماؤں کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے رسول نے بھی گمراہی سے نکالا، عذابوں سے نکالا، تو اس پر اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب تم شکر کرو گے نا میرے محبوب کی جو نعمت تم پر آئی ہوئی ہے، رحمت للعالمین کی چادر اللہ نے حشر تک ہم پر ڈالی ہوئی ہے نا، اللہ کہتا ہے اس نعمت کا شکر کرو۔ اگر یہ رحمت کی چادر نہ ہوتی میرے اور تمہارے درمیان تو کب کا میں تمہیں بندر بنا چکا ہوتا، عذاب آ چکے ہوتے اللہ کے۔ یہ درمیان میں اللہ کے جو اور ہمارے درمیان ایک چادر ہے رحمت للعالمین کی، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب سے آج تک بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ رب ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے آیت 9 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جو نبی کا انکار کرے گا وہ آخر میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور انکار کرنے والے اللہ کہتا ہے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک انہیں کس میں ہے، اپنے ہی ایمان میں شک ہے۔ نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اللہ کی عظمت میں کوئی کمی آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 10 میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے۔ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے پھر اللہ مہلت بھی دیتا ہے جب تک تم یہ چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ گئی ہیں نا قرآن کی صورت میں اور نبی کی شکل میں، یہ کیا ہے، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نبی جو ہے ان سے کہہ دو کہ یہ احسان ہے تم پر، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمَنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، یہ نبی کا آنا جو ہے یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا اپنے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کی رحمت دی ہوئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اب مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے، پیروی مصطفیٰ کرنی چاہیے۔ نمبر 11 آیت میں اللہ یہی سکھا رہا ہے کہ تم پر بے شک جتنی مرضی مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں آئیں نا، یہ جو میں نے تمہارے پر احسان کیا ہوا ہے نا اور فضل کیا ہوا ہے نبی کی رحمت کی صورت میں، میرے محبوب کا در کبھی نہ چھوڑنا، کبھی بھی نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ زندگی گزارنا تو سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول میں گزارنا۔ یہ نہ سوچنا میرے حالات برے ہیں تو پتہ نہیں اللہ میرے سے ناراض ہے۔ دیکھو نبیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیا کچھ نبیوں کے ساتھ حالات ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن کیا انہوں نے توکل نہیں چھوڑا، رضا نہیں چھوڑی، پھر اللہ نے آخر میں انہیں سرخ رو کیا۔ تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے آیت نمبر 12 میں ہمیں کہ اللہ پر توکل رکھنا، کبھی بھی نہ ہمت چھوڑنا، نہ صبر چھوڑنا، نہ جہاد چھوڑنا، نہ حوصلہ چھوڑنا، اور نہ ہی حق کا راستہ چھوڑنا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا کہ نبی کو بھی لوگ جو تھے بہت تنگ کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو نبیوں کی ساتھ اس طرح کرتے ہیں گستاخیاں، آخر میں وہ خود ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کا انجام پھر اچھا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ جو ضدی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ پھر آخر میں ناکام ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ آیت نمبر 15-16 اللہ کہتا ہے اللہ فتح جو ہے، مدد ہمیشہ نبیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہہ رہا ہے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، عذاب غلیظ ہے، جو نبیوں کے نافرمان ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور ان کے اعمال بھی۔ دیکھیں یہ آیت ہے جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں، آج سامنے آ گئی ہے۔ جو نبی کا گستاخ ہے نا، جو نبی کا نافرمان ہے، جو نبی کی عظمت کو نہیں مانتا، آیت نمبر 18 میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یعنی جو اللہ نے تجویز کیا ہے نا کہ میرے محبوب کے در سے ہو کے آؤ، میرے محبوب کا وسیلہ لے کر آؤ، میرا محبوب تمہیں رستہ دکھائے گا، صراط المستقیم پر چلائے گا، جو لوگ یہ نہیں مانتے نا، اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ حال کے کافر ہیں، اور ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال
ان کے اعمال ڈیروں ڈیر ہوں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے راکھ کی مانند، راکھ سمجھتے ہیں آپ، سوا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، راکھ کی مانند ہیں، اعمال تو ہوں گے بے وقت ہیں، ان میں کوئی بھی وزن نہیں ہے۔ وزن کہاں سے آتا؟ وزن تو آنا تھا رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ سے، وزن تو ڈالا ہی نہیں انہوں نے۔ اللہ کہنا ہے ان کے اعمال بے وزن ہیں، راکھ کی طرح ہیں، راکھ کی مانند ہے جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا۔ وہ اعمال جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے، یعنی وہ ہوا تیز چلے تو جیسے اڑ جاتی ہے نا ساری جو ڈسٹ ہوتی ہے، گرد ہوتی ہے، اس طرح اللہ کہتا ہے میں غبار بنا کے ان کے اعمال کو اڑا دوں گا، بیکار۔ اب آپ یہاں سے سوچیں، اب آپ کو سمجھ آیا؟ اعمال سے بخشش نہیں ہونی، یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عملاں نال بخشش ہونی ہے جی، عمل کام ہونے نے، تواڈے عمل ہی کام ہونے نے، اور کچھ نہیں کام ہونا ہے۔ اللہ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے؟ تیرے عملاں نال بخشش نہیں ہونی، رحمت سے، میرے محبوب کے در سے بخشش ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اگر تم حق پر ہو، آیت نمبر 19-20، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم حق پر ہو تو عمل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تو نئی مخلوق لے آئے گا۔ اللہ کو تو حق سے مطلب ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ کو یہ غرض نہیں ہے کہ عمل کون ٹیرو ٹیر کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے حق سے غرض ہے کہ کون میرے حق والے رستے، حق والے قرآن، حق والے نبی کی پیروی کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تمہاری جیسی نئی مخلوق لے آئے، اللہ نو کی آج تسی ہے وہ کل تسی نہیں ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گمراہیاں، یہ فساد سارے درے کے درے رہ جائیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بلند کر رہا ہے اور حشر تک کرتا ہی رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، اور جب عذاب آئے گا، جب حشر کے دن فیصلے ہوں گے نا، تو شیطان بھی بھاگ جائے گا، شیطان بھی اس دن بھاگ جائے گا۔ شیطان بھی کہے گا کہ اب میں تو کبھی تمہیں کہا ہی نہیں تھا کہ تم گناہ کرو، تم تو خود ہی آ کے میرے پیچھے لگتے تھے، اب مجھے نہ کہو۔ شیطان اس دن بری ہو جائے گا حشر کے دن۔ آج جو لوگ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے نا، بشر کہتے ہیں نبی کو استغفر اللہ، اور نبی کا وسیلہ نہیں مانتے، تو یہ شیطانی اعمال اکٹھے کر رہے ہیں، اور یہ شیطانی اعمال جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو غبار کی طرح اڑا دوں گا، نہ ان کا کوئی وزن ہوگا، نہ یہ تولے جائیں گے، اور نہ ہی ان کی بخشش ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنتیوں کا حال دیکھو، چھوڑو ان ظالمین کو، یہ ظالم تو عذاب میں رہیں گے اور دنیا میں ظلمت میں پڑے رہنے دو ان کو۔ آیت نمبر 23 سے اللہ جنتیوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ جو دنیا میں در مصطفیٰ کی جنہوں نے لی تھی نا، دلگیری کے بعد سادگی، عاجزی، فقیری، مسکینی، زاری، اور در مصطفیٰ کی حضوری، اللہ کہتا ہے وہ جنتوں میں جائیں گے۔ خالدین فیہا باذن ربہم، باذن، یہ نوٹ کریں، یہ اشارے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے بھی ایک اشارہ باذن آیا تھا، اللہ کہتا ہے یہ میرا اذن ہے کہ میرا محبوب تمہیں، یہ دیکھیں آیت نمبر 1 میں آیا تھا نا سورۃ ابراہیم کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا محبوب تمہیں لے کر جائے گا باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ آیت نمبر 1 میں باذن کہہ کے اللہ نے اشارہ دیا۔ اب دیکھیں جنت کی جب بات ہو رہی ہے نا، اللہ پھر کہہ رہا ہے خالدین فیہا باذن ربہم، میرے اذن سے جنت میں جاؤ گے جب میرے محبوب کا در پکڑو گے۔ یہ ہوتے ہیں اشارے، یہ ہوتے ہیں نقطوں سے نقطے ملانا۔ تو جو لوگ قرآن کے اندر گہرائیوں میں اترتے ہیں نا، پھر وہ لفظ دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی اذن ہے، وہاں پر بھی اذن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فقیری در مصطفیٰ سے حضوری اور حاضری نصیب ہوگی۔ تو یہاں سے یہ سارا میں نے آیتوں سے سمجھ کے میں نے بنایا، یعنی کہ یہ میرے فہم میں آیا اللہ کے کرم سے کہ دیکھو اذن وہاں ہے، اذن یہاں ہے۔ تو یعنی کیا بات شروع ہوتی ہے دلگیری سے، دلگیری سے وہ جاتی ہے عاجزی میں، عاجزی سے جاتی ہے سادگی میں، سادگی سے جاتی ہے فقیری میں، فقیری سے جاتی ہے زاری میں، زاری سے جاتی ہے مسکینی میں، مسکینی سے جاتی ہے اسیری میں، اسیری سے جاتی ہے حضوری میں، حضوری سے پھر جاتی ہے یہ حاضری میں۔ اللہ کہتا ہے جب وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تحیتہم فیہا سلام،
ان کے لیے سلام کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ پھر آگے کلمہ شریف کی اللہ حقیقت، کلمہ طیبہ کی حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ پاک کلمہ ہے، زمین سے آسمان تک اس کی جڑیں ہیں، یعنی یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش سے وہ جا پہنچتا ہے، اور یہ کلمہ اس کو نفع ہی دیتا ہے۔ للناس لعلہم یذکرون، اگر تم نصیحت قبول کرو تو، ورنہ کیا ہوگا؟ جو لوگ ناپاک بات کی مثال، جو لوگ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فضول باتوں کا کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی اس کا اجر نہیں ہے۔ پڑھنا کرنا ہے تو بیٹھ کے ذکر کرو، یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے ذکر کرو، جو اللہ نے کلمے سکھائے ہوئے ہیں، پاک کلام اپنا بتایا ہوا ہے، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے 25، 26، 27 میں، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ذکر میں اپنا وقت لگاتے ہیں، وہ فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے آخرت میں، دنیا اور آخرت میں ایمان والے جو ہیں مضبوط بات اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے، یعنی ذکر دیتا ہے، کلمہ دیتا ہے، شکر دیتا ہے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں اللہ کہتا ہے وہ گمراہی میں ہوتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ناشکرے لوگ ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم ہے، وہ بئس القرار، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، یہ دنیا کیا ہے؟ چند روزہ فائدہ ہے، جو چند روزہ فائدے کی دنیا ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کہہ رہا ہے دنیا کے فائدے تمہیں مل تو جائیں گے لیکن ہوں گے وقتی، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ عذاب دائمی ہوگا۔ تو بہتر کیا ہے؟ آیت 36 اللہ کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ، نیک بندے بن جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیک بندے بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، کیسے اللہ آیت 32، 33 میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ دیکھو کشتیاں کیسے چلتی ہیں سمندر، کھلے سمندر میں۔ تو جو کشتیوں کو چلا رہا ہے تو وہ تمہاری زندگی کو نہیں چلائے گا؟ اللہ یہی تمہیں سمجھا رہا ہے اشاروں سے کہ تم فکر کیوں کرتے ہو کسی چیز کی؟ جیسے وہ کشتی میرے حوالے ہوتی ہے، میرے سہارے ہوتی ہے، تم بھی اپنی زندگی کی کشتی میرے حوالے کر دو، میں ایمان کے کنارے پر لگا دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس نے تمہارے لیے دیکھے سورج، چاند، ستارے، اللہ کہتا ہے اب دیکھو اللہ کے مطیع ہیں۔ اللہ اس سے کیا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا سورج میرا مطیع ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو سورج کے آگے۔ سورج کے آگے جاؤ تو تم ویسے ہی جل بن جاؤ، اتنا اس کے اندر گرمی حرارت ہے۔ تو جب وہ سورج میرا مطیع ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بھی تو اللہ کا تابع ہونا چاہیے نا۔ دیکھو ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ میری نعمتوں کا شمار تم کر نہیں سکتے، لیکن ہم تو ہر وقت بیٹھے غموں اور دکھوں کا ہی شمار کرتے رہتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے شمار کرنا ہے نا کبھی، اگر گننا ہے نا کبھی، اگر دہرانا ہے نا کبھی، تو ذرا میری نعمتیں نا ذرا شمار کرنی شروع کرنا، تم تھک جاؤ گے، نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن جو انسان ہے نا، انسان جو شیطان کی باتوں پہ توجہ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ تو ہے ہی ناشکرا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ دعا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دعا ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کیا اس شہر کو جائے امن بنا دے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے لیے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ ان بتوں نے بہت سے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پس جس نے میری پیروی کی، جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہوگا۔ اب یہاں سے دیکھیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم امت مصطفیٰ میں سے ہم بیٹھے بٹھائے امتی بنے ہیں، بیٹھے بٹھائے کوئی امتی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں امتی وہی ہوگا من تبا فمن تبعنی، جس نے پیروی کی ہوگی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوگی نا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ امت مصطفیٰ سے اٹھایا جائے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہماری پتہ کیا غلط فہمی ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ ہم آخری نبی میں سے ہیں، کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، کوئی اور خاتم النبیین ہے، تو ہم بھی آخری امت ہیں، بیٹھے بٹھائے آخری امت، آٹومیٹک ہم ہیں، رسول اللہ کی امتی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ آپ بھلے آخری وقت میں آپ ہیں، بھلے آپ جس نبی کی امت ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھے بٹھائے امتی نہیں بن گئے،
उम्मती आप तब बनेंगे जब आप पैरवी मुस्तफ़ा करेंगे, यानी कि क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहते हैं, सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इतात, मोहब्बत और इत्तबा, इत्तबा की मंजिल पर जब आप होंगे ना, तब आप रसूलुल्लाह की उम्मत में से उठाए जाएंगे, वरना आपका कोई वाली वारस नहीं होगा। ये नोट कर लें बात। ये उम्मती उम्मती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त भी कहते थे ना, हर वक्त वो उम्मतियों की फिक्र करते थे, उनकी जो मेरा इत्तबा करते हुए आ रहे हैं, मुजाहदे करते हुए आ रहे हैं, मुशक्कतें, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद होते थे। ये इनको मेरा शिफात मिले। हर किसी को शिफात मिलने वाली, जिसने दर मुस्तफ़ा नहीं लिया, रहमत मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा में जिंदगी नहीं गुजारी ना, वो उम्मती नहीं होगा। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखे कितनी अहादीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो किसी को धोखा दे वो मेरी उम्मत से नहीं है, जो झूठ बोले या मुनाफिकत वाला है वो मेरी उम्मत से नहीं। खारिज कर दिया रसूल, मुनाफिकों को भी खारिज करके गए हुए हैं। ये ना समझे कि हर कोई आखिरी उम्मत वाला, आखिरी जमाने वाला रसूलुल्लाह की उम्मत से उठाया जाएगा, ऐसा नहीं है। वह मन आसानी, जो नाफरमानी करेगा ना वो नहीं है। फइन्ना का गफूर और रहीम, यानी जो नाफरमान होगा उसका मामला फिर अल्लाह जाने तो वो जाने, उसका रसूल सिफारिशी नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है, ए हमारे रब, आगे दुआ है, ए हमारे रब, बेशक हमने अपनी औलाद इस्माइल को मक्का की बेआबो गया वादी में तेरे हिम्मत वाले घर के पास बसा दिया ताकि वो नमाज कायम करें, पास तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ फेर दे। मक्का की अजमत, यानी मक्का की अजमत अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि ये उनकी दुआ का सदका है जो आज मक्के वालों के वारे न्यारे हुए हैं ना, ये उनकी दुआओं का सदका है। किसका? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला कहता है मैं जानता हूँ, सुनता हूँ। आगे मजीद उसी दुआ का अल्लाह ताला इब्राहिम दुआ का जिक्र कर रहा है। अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या दुआ वो करते थे, रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तकब्बल दुआ रब्बाना इग़फिर ली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, जालिम जो लोग हैं, अल्लाह कहता है जरा मोहलत है, बस ये थोड़ी सी मोहलत है, ये दुनिया की जिंदगी ना, ये जो जालिम बड़े ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं ना, अल्लाह कहता है ये थोड़ी सी मोहलत है, बहुत जल्द जब अजाब आएगा उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अल्लाह कहता है ये जो लोग हैं, आप लोगों को उस दिन से डराएं जब उन पर अजाब आएगा, तो वो लोग जो जुल्म करते रहे हैं ना, तब वो कहेंगे, तब कहेंगे, क्या कहेंगे, ए हमारे रब थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे ना, हमें एक सा और दे दे जरा, है कि हम तेरी दावत कबूल कर लें। अब दावत जब सांस अटकी होगी ना, फिर कहेंगे या अल्लाह एक सा सोखा दे दे, मैं कलमा ही पढ़ना, ये तब कहेंगे वो। अब दावत कबूल करो ना। आज जो अल्लाह आपको सेहत की हालत में बुला रहा है, आपको दावत दे, ये दावत अल्लाह की है। मैं आपको बताऊं, ये जो आप आए बैठे हैं ना, सेहत, हिम्मत, ताकत, काबिलियत, स्मात, बसारत, ये अल्लाह की दावत है आपको। अल्लाह आपको कौन सी दावत दे रहा है? कुरान की। अल्लाह कौन सी दावत दे रहा है? रहमान की। अल्लाह कौन सी दावत दे रहा है? ईमान की। आज आ जाओ, वरना कल को क्या होगा, जब जान फंस जाएगी ना, फिर क्या होगा। है रब एक थोड़ी सी मोहलत दे दे, एक साथ दे दे मैनू कि हम तेरी दावत कबूल कर ले। दुनिया में क्या करते रहे? अल्लाह कहेगा रोने ही रोते रहे, हाय ऐ क्यों होया, ऐ नहीं सी होना चाहिए, ऐ क्यों ना मिलिया, ऐ मेरी दुआ ना, ऐ मेरी किस्मत, ऐ मेरे हालात। अल्लाह कहेगा दुनिया में की कीता, तूने इतना टाइम दिता ते सी है, उस वक्त दावत कबूल नहीं की थी, समात नहीं थी तेरी, कार नहीं थे, बसारत नहीं थी, क्या करते रहे तुम दुनिया में। अब आखिरी वक्त जब जाने का टाइम है, अब कह रहा है या अल्लाह दावत दे दे, उन थोड़ा टाइम दे दे, उनकी फायदा है। उस वक्त कहेंगे, अल्लाह कह रहा है उस वक्त ऐसे लोग कहेंगे क्या कि या अल्लाह हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे कि हम तेरी दावत, ये कुरान में आपको बताऊं ये अल्लाह की दावत है। आज आप तो आप अक्लमंद बने, अक्लमंद बनो, इस दावत को इज्जत से कबूल कर लो। आप समझ रहे? वरना क्या होगा, क्या होगा वरना आखिरी जब वक्त होगा तो बंदा क्या कहेगा, ऐसे जो लोग हैं वक्त जाया करते रहते हैं, या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, हम तेरी दावत कबूल कर लें। और क्या करें? वह नत्ताबी रसूल, और रसूल की पैरवी, रसूलों की पैरवी कर लें, तब कहेंगे। अल्लाह कहेगा हूं तू केड़ी पैरवी करनी, तुझे इतनी जिंदगी मैंने दी तो थी,
सुन्नत के लिए, शरीयत के लिए, तरीकत, इताअत, मोहब्बत, इत्तबा के लिए इतनी जिंदगी मैंने तुझे दी थी, अब आखिरी वक्त तूने पैरवी कौन सी करनी है? बैठे बिठाए पैरवी हो जानी, साह निकल रहा है, जान फंसी हुई है, या अल्लाह मोहलत दे दे, पैरवी कर लो। अब क्या पैरवी है? ये पछतावा है। मैं आपको बताऊं, ये है असल खसारा जिसकी हमें खबर ही नहीं। ये है असल पछतावा जिसका हमें पता ही नहीं। हम अपने पछतावे लेके बैठे हुए हैं, ये ना हुआ तो वो ना हुआ, हालात नहीं सही थे, खानदान नहीं सही थे, ससुराल नहीं सही, हम ये रोने लेके बैठे हुए। तो उस वक्त ये हालत होगी कि काश, यानी ये हालत होगी, काश मैंने कुरान की दावत कबूल की होती, रहमान की दावत कबूल की होती, और रसूल की मैंने पैरवी, नत्तबी, ये अल्फाज देखें अल्लाह के, नत्तबी, काश मैंने रसूल की पैरवी की होती। रसूल की पैरवी क्या है? जो मैं आपको समझाती हूँ, फकीरी, असीरी, सादगी, आजजी, जारी, हुजूरी, ये है पैरवी, ये आपको पैरवी तक लेके जाएगा। तो बजाय इसके कि हम हसरत लेके मरे, हमें रहमत लेके मरना चाहिए। ये है मेरा पीछे मकसद होता है। देखिए आज आयतें सामने आ रही हैं, तो हसरत क्या होगी ऐसे लोगों की जो आज रसूल की बेअदबी और गुस्ताही करके कहते हैं ना, वो तो बशर है, डायरेक्ट अल्लाह तक जाओ। आज कह रहे हैं डायरेक्ट अल्लाह तक जाओ, कल क्या कहेंगे? काश हम इस रसूल तक गए होते, इसकी पैरवी की होती। ये अल्फाज देखें, वन्नत्तबी रसूल, उस वक्त कहेंगे काश हमने रसूलों की मानी, पैरवी की होती। आज क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट जाओ जी अल्लाह तक, कोई जरूरत नहीं किसी वसीले की। ये है फितनाबाजियां जो वो फैला रहे हैं। ये आप नोट करें कितनी गहरी बातें आ रही हैं। इसलिए अल्लाह ताला आगे क्या कह रहा है कि कहा कर ले, उनसे कहा जाएगा कि तुम ही वो लोग ना जो पहले कस्में नहीं खाते थे। हैं? अल्लाह कहेगा तुम ही थे ना वो जो पहले कहा करते थे, नहीं असी सही हाँ, कोई जरूरत नहीं किसी वसीले की, डायरेक्ट जाओ। अल्लाह कहेगा तुम तो पहले कस्में खा खा के लोगों को बातों का यकीन दिलाया करते थे, बड़ी तुमने दुकान सजाई हुई थी अपनी, बड़ी दुनिया मगर लगाई हुई थी, हैं? और तुम समझते थे कि हमें कभी जवाल नहीं आएगा, हैं? बड़ी दुनिया साढ़े मगर लगी। मैं कहती हूँ ये आयतें कह रही हैं, मैं तो आपको अपनी जुबान में बता रही हूँ, आयत का यही मफहूम बन रहा है। बड़ी दुनिया तुमने पीछे लगाई हुई थी। और आगे अल्लाह क्या कह रहा है? और तुम अपनी बारी पर इन्हीं लोगों के छोड़े हुए महल्लात में रहते थे, हैं? बड़े तुम पैसे होंगे सन पिछों, बड़े बड़े महल्लात में तुम रहते थे और नबी को बशर बशर कहते थे। इसीलिए कहते थे ना कि हमारे फंड आते रहे और हमारे महल हमारी दख रहे, हमें फकीरी आजजी ना करनी पड़े। अल्लाह कहता है बड़े बड़े मोहल्लात में तुम रहते थे ना, जिन्होंने अपने अपने दौर में अपनी जानों पर जुल्म किया। ये तुम अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे, जो तुम नबी के बारे में अस्तगफिरुल्लाह गुस्ताही करते थे ना, ये तुम क्या कर रहे थे? अपनी जानों पर जुल्म किया, हालांकि तुम पर आया हो चुका था। अल्लाह कहता है हालांकि तुमने कुरान में पढ़ा था कि नबियों को जुटलाने वालों का अंजाम क्या होता है। तुम पर आया हो चुका था कि हमने उनके साथ क्या मामला किया, और हमने तुम्हारे लिए मिसालें बयान की तो थी, फिर भी तुम अंधे बने रहे, फिर भी अंधे। ये देखें कितनी गहरी आदत है। मैं कहती हूँ अगर आपको समझ आ जाए ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि अल्लाह इस आयत में क्या कह रहा है, कि मैंने पहली तबाहशुदा कौमों के हाल तुम्हें दिखाए नहीं थे, जो मेरे नबियों की गुस्ताख थी, नाफरमान थी, उनके क्या अंजाम हुए। इसके बावजूद तुम महल्लात में रह रहे, बड़े बड़े घरों में रह रहे थे और मेरे नबी को इस तरह कह रहे थे, तो अब देखो ना तुम्हारा जवाल कैसे होता है। तुम्हें तो मरते वक्त ईमान भी नसीब नहीं होना, मरते वक्त तुम कह रहे हो या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, नबी की मैं पैरवी कर लूं, नबी का काश मैं दर ले लूं। तब दर नहीं मिलेगा, तब अल्लाह का कहर मिलेगा। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? इस तरह अल्लाह कह रहा है ये बड़े मकरबाज। देखिए मैं कहती हूँ अल्लाह को सुभान अल्लाह, अल्लाह कह रहा है ये इतने मकरबाज लोग वाकई हैं। आप देखें जरा, आप इनसे बात करके देखें, आप ऐसा आपको घुमाएंगे कि आपको पता लगेगा हम गलत है। हम ऐसा आपको घुमाएंगे ना, यहाँ तो सीधा कारी शिरक रही, तो बिदा बिदा हर बात बिदा। अल्लाह कहता है इन्होंने दौलत और इक़्तिदार के नशे में ना, असल में नशा इन्हें दुनिया का है। अगर इन्हें फिक्र हो ना ईमान और आखिरत की, तो ये कभी भी इतनी जुबानें ना खोले।
اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی ہیں، جب اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ یہ دیکھیں اللہ میں کیا بتا رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ مکر باز یہ جو ہے نا، یہ واقعی بڑے بڑے ہے کہ یہ پہاڑ اکھاڑ دیں تمہیں، تو یہ ایسے لے دے جائیں کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے میں آگے کہنا کی ہے۔ کہ اللہ، مجھے حیرت ہو رہی ہے، یعنی میں پڑھ کے بھی حیران ہو رہی تھی کہ اللہ نو کی نہیں پتا، اللہ ظاہر علیم بذات صدور ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے اللہ کو سب کے حال پتا ہے کہ جو مکاریاں کر رہے ہیں ان کی مکاریاں پہاڑوں کی طرح، اللہ کہتا ہے تمہیں توڑ کے رکھ دے، ایسی ان کی پکی، انہوں نے اپنی طرف سے پکی پکی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ تمہیں حیرت ہوگی کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے مکر کو تو میں ہی توڑاؤں گا، میں ہی توڑوں گا ان کے مکروں کو، ہیں تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اللہ ہمیں ایک طرح سے یہ سمجھا رہا ہے ان کے منہ متھے نہ ہی لگنا، انہوں نے جو دنیا خریدی ہوئی ہے نا، دنیا کی عیش خریدی ہوئی ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، سو اللہ کو ہرگز اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ تم میرے رسول کی گستاخی یا بے ادبی کر رہے ہو تو تم عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، میری پکڑ، میری جکڑ، میرا قہر بہت جلد آنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری تو طاقت ایسی ہے کہ میں تو زمین آسمان کو بدلنے والا ہوں، تم کیا چیز ہو، تم تو ایک لمحے کی ایک کہتے ہیں نا ایک نقطہ بھی نہیں ہو، میں نے تو زمین آسمان بھی بدل دینا ہے، آخر میں زمین آسمان کو بھی بدل دوں گا حشر کے دن۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور تمہیں میں پتہ کیا کروں گا، تمہارا بھی میں بدلوں گا لباس، تمہیں ایسا لباس بنانا ہے گندک کا لباس، حشر کے دن جو تم آج میرے محبوب کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو نا، میں نے تمہیں گندک کا سیاہ لباس بنانا ہے، میں نے تمہیں، کیونکہ تمہارے دل سیاہ تھے نا، آج تمہارے دل سیاہ تھے، تمہارے اندر مکاریاں تھیں، تو اب میں حشر کے دن تمہیں ویسا ہی لباس بناؤں گا۔ دنیا میں تو تم بڑے اچھے لباس پہن کے بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے نا، اور لوگوں کو دھوکا ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں اس پہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کہتا ہے میں حشر کے دن نا کیا کروں گا، پہلے تو جکڑوں گا نا زنجیروں میں، تمہیں زنجیروں میں جکڑ کے نا تمہیں لایا جائے گا، اور اس کے بعد گندک کا لباس، گندک آپ کو پتہ ہے جلنے میں بڑی تیز ہے، یہ کیمیکل ایسا کیمیکل ہے فوراً آگ پکڑتا ہے تیزی سے، تو گندک کا لباس جب پہنا کے انہیں جہنم میں اتارا جائے گا نا، تو آپ سوچیں کیا ہوگا، ایک تو گندک اور ایک نیچے آگ، اب پتہ چلے گا کہ رسول کی گستاخی اور بے ادبی کیسے کرتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ اصل رسول کی عظمت کیا تھی، تب پتہ چلے گا آج رحمت نہیں ہے مجھے بچانے کے لیے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تو نے تقوی کا لباس نہ پہنا نا، تو نے نہ پہنا تقوی کا لباس، تجھے کتنے موقع دیے، تو پھر تجھے آج گندک کا لباس ہی پہنایا جائے گا، تجھے کتنے موقع دیے، دامن رحمت مصطفیٰ میں آ جا، تو نہ آیا تو پھر آج تجھے جہنم کی آگ میں ہی اتارا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے پھر کیا ہوگا، لباس ہوں گے آگ کو خوب بھڑکاتا ہے، اور ان کے چہروں کو بھی آگ ڈھانپ رہی ہوگی، وجوہہم النار، آج تم کر رہے ہو نا، بڑے چہرے تمہارے نظر آتے ہیں لوگوں کو، گستاخی میں بڑے تم بولتے ہو نا، کل تمہارے چہروں پر بھی آگ ہوگی، تمہارے بدنوں پر بھی آگ ہوگی، تمہارے دلوں پر بھی، اندر بھی اللہ کہتا ہے میں آگ چڑھاؤں گا، اندر بھی آگ باہر بھی آگ، چہروں پر بھی آگ، یعنی کہ تم بچ نہیں سکو گے، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ یہ ہے بدلہ، یہ ہے بدلہ جو کرتوت کر کے تم گئے ہو نا، یہ بدلہ ہے۔ ہم بدلہ نہیں اللہ سے مانگتے، میں آپ کو بتاؤں، ہم اہل سنت والے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی رحمت دے، آپ سمجھ رہے، ہم بدلے جوگے نہیں ہیں، بدلہ تو ان کا ہوگا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں گستاخی کی ہے، ان کا در نہیں لیا، ان کی عظمت کو نہیں مانا نا، اللہ کہتا ہے بدلہ میں ان کو لوں گا، پکڑ تو میں ان کی ہوگی، حساب تو میں ان کا، ذرا آؤ نا ادھر، یہ جو عمل کر کے لائے ہو، کس کھاتے میں کر کے لائے ہو، ہمارے جو اعمال ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے اعمال سارے نسبت مصطفیٰ والے،
ہمارے جو بھی عمل ہوں گے ہم اللہ سے کہیں گے یہ سنت تھی، یہ شریعت تھی، یہ طریقت تھی، یہ اطاعت تھی، یہ محبت رسول میں نے کیا اللہ، یہ میلاد کیوں کیا؟ محبت رسول میں کیا، یہ کھانا کیوں کھلایا؟ محبت رسول میں کھلایا۔ تو اللہ کہے گا اچھا تو سارا کچھ تم نے رضائے مصطفیٰ میں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہیں لے گا، کیونکہ وہ رحمت مصطفیٰ کے دامن میں ہمارے اعمال چھپ جائیں گے۔ بدلہ تو اللہ کہتا ہے میں ان سے لوں گا نا، پوچھوں گا میں ان سے جنہوں نے اپنے آپ عمل کیے ہوں گے، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی دامن، نہ کوئی نسبت، کیونکہ انہوں نے تو دنیا سے ہی وسیلہ مصطفیٰ ہٹا دیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ۔ اللہ کہے گا ذرا ڈائریکٹ تو کیا آیا تھا نا میرے تک، آج بھی ڈائریکٹ عذاب میں آ جانا ذرا، آج ذرا ڈائریکٹ میری پکڑ میں آنا ذرا۔ اللہ کہے گا میں دیکھوں گا ذرا نا تیرا، میں ایک ایک عمل، کرمنل انکوائری میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، اس کے ایک ایک عمل کی 50,000 سال لمبا قیامت کا دن ہوگا، اور یہ لوگ کھڑے ہوں گے 50,000 سال، اوپر سورج سوا نیزے پر، نیچے زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور یہ پسینے میں ایسے شرابور ہوں گے کہ جیسے نہا رہے ہیں، اتنی گرمی کا پسینہ انہیں آئے گا، اور تب یہ تڑپ رہے ہوں گے آج کوئی رحمت دامن مصطفیٰ ہو، آج کوئی سنوائی کرنے سننے والا، فریاد رسی ہماری کوئی کرنے والا ہو۔ لیکن جو اللہ کے ذکر کے لیے ملتے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں ملتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے لیے میں سفید موتیوں کے ممبر سجاؤں گا اور نور کی بارش ان پر کروں گا، اور انہیں ممبروں پر بٹھاؤں گا، نہ یہ نبی ہوں گے نہ ولی ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟ میرے محبوب کے در کے منگتے ہوں گے، اور سب ان کی شان دیکھیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو میرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ملا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی شان بلند کیا کرتے تھے، اور دامن مصطفیٰ میں پناہ لیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے خوان مزے سے کھانے کھا رہے ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سورج، کہاں گرمی، کہاں حشر، کہاں نشر، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ مزے سے کھانے کھا رہے ہوں گے بیٹھ کے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کب قیامت آئی، کب حشر ہوا۔ وہ وہاں سے کھانے کھاتے کھاتے اللہ پھر انہیں جنتوں میں لے جائے گا، وہاں سے انہیں جنتوں میں لے جایا جائے گا، انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہاں قیامت بپا ہوئی، کہاں حساب ہوا۔ جنہوں نے آج در مصطفیٰ کو تھاما ہوا، اور آپ سوچیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، بھلے تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے شکر والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ زیادہ لوگ، پیچھے آیت گزری ہے، اللہ کہتا ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ میرے محبوب کی عظمت اور شان کو نہیں مانتے۔ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ دامن رحمت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی نا جس دن، اس دن آپ کہیں گے میں روز میلاد منانا ہے، میں تو ہر قدم میلاد منانا ہے، میں تو ہر لمحہ میلاد مناؤں، یعنی میں ہر لمحہ میلاد والے سے میں قدم ملا کے چلوں، میلاد والے کی رحمت کے سائے میں چلوں، میلاد والے سے نور رحمت لے کے چلوں۔ میرا تو ہر قدم میلاد ہے، میرا تو ہر لمحہ میلاد ہے، میں تو ہر سانس میلاد، درود، ہر لمحہ میں درود پڑھوں، میں ہر سانس میلاد منا رہی ہوں، کیونکہ اللہ خود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تو شروع سے لے کے آخر تک میلاد ہی منا رہا ہے، محبوب کے چرچے بلند کر رہا ہے۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے نہیں کیے نا، پھر ان کے حشر میں دکھاؤں گا، حشر کے دن ان کے وہ حشر ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ آخری آیت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرا کلام ہے، یعنی پورا جامع، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، میں نے پہنچا دیا ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے، تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، رسول کی گستاخی نافرمانی چھوڑ دو، اور یہ کہ وہ خوب جان لیں کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے۔ ولی یذکر اولو الالباب، اگر تم عقل والے ہو نا، اللہ کہہ رہا ہے اگر ماسا عقل رتی پاس ہے تو اللہ کہہ رہا ہے پھر در مصطفیٰ لے لو، در مصطفیٰ ہی در خدا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں نا سورۃ ابراہیم کا، دیکھیں اگر ہم ایک نظر جائزہ لیں، سورۃ ابراہیم میں
اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن آپ پر نازل ہوا دکھائیں لوگوں کو صراط الحمید، لیکن کفار کے لیے ہے عذاب شدید۔ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ ہے دلال بعید۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو نہیں مانتے وہ ہے الیہ مریب، شک میں ہے۔ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافر رسول کو بشر کہتے ہیں، حالانکہ رسول کیا ہوتا ہے؟ سلطان مبین۔ اور آخر میں ہوگا ان کے ساتھ کیا؟ جو رسول کو بشر کہتے ہیں اور اس کی عظمت کو نہیں مانتے، لَنُهْلِكُنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ کہتا ہے ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ اور کافروں کے جتنے بھی اعمال ہیں ان لوگوں کے ضلال بعید، گمراہی کے ہیں اور بے فائدہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے بہت جلد میں تمہارے سے اچھے لوگ لے آؤں گا، حلقن جدید۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان حشر کے دن بری ہو جائے گا جب دیکھے گا لوگوں کے لیے ہو گیا فیصلہ عذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے میری پکیزہ بات قرآن کی طرف آؤ، ذکر کی طرف آؤ اور لے لو جنت النعیم۔ اللہ کی نعمتیں، قدرتیں، عظمتیں دیکھ کر بن جاؤ عباد المومنین۔ دعاؤں کا سہارا لو اور رہو عباد الصالحین۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو نافرمان ہیں وہ ہوتے ہیں ظالمین۔ ساری زندگی وہ کرتے رہتے ہیں نافرمانی اور ہوتے ہیں ماکرین۔ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ واسطے ذاکرین۔ سورۃ ابراہیم۔ آگے سورت شروع ہو رہی ہے، ایک ہی آیت یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے۔ سورت ہجر شروع ہو رہی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت فرماتا ہے الف لام میم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بارگزیدہ کتاب ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ بار بار اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیں کیوں اللہ کہہ رہا ہے یہ برگزیدہ ہے، یہ حکمت والی ہے، یہ روشن ہے، یہ واضح ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج جو کچھ میں نے اس میں لکھا ہے، کہا ہے، اس کو مان لو، جان لو، پہچان لو۔ اس لیے اللہ شروع میں گواہی دیتا ہے میں گواہ ہوں کہ یہ برگزیدہ کتاب ہے وہ قرآن مبین، اور یہ روشن قرآن ہے۔ یہ قرآن بھی روشن ہے، اس کی آیتیں بھی روشن ہیں، اس پر عمل کرو تو تمہارا من بھی روشن ہو جائے گا، تمہارا گھر بھی روشن ہو جائے گا، تمہاری قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور حشر میں جاؤ گے تو چہرے بھی روشن ہو جائیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔